بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے ہماری اس مسجد جامع مسجد ابراہیم میں ہمارے عزیزم حضرت مولانا مفتی مزمل الیار صاحب نے یہاں صراط مستقیم کورس کا انعقاد کیا ہے، جس کا آج پہلا دن ہے۔ صراط مستقیم کورس کے اندر کچھ حضرات نے باقاعدہ داخلہ بھی لیا ہے اور کچھ حضرات مزید انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میں اس کورس کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم بنیادی ایک بات آج کی اس مجلس میں سمجھ لیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی کے لیے یا یوں بھی کہنے کہ ہماری ہدایت کے لیے بھی کافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آسمان سے اللہ رب العزت نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ اور بھی کتابیں اور صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے، لیکن مشہور یہ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ ہر کتاب اللہ رب العزت نے کسی نبی کے بغیر نازل کی ہے۔ جو بھی کتاب آئی ہے وہ کسی نہ کسی نبی پر نازل ہوئی ہے۔ صرف ایسا ہو سکتا تھا کہ کتاب نازل ہو جاتی، لوگ اس کو پڑھتے، کیونکہ جس علاقے کے اندر کتاب آئی ہے اسی زبان کے اندر آئی ہے، انہی زبان والوں کی جو لوگ وہاں پر تھے انہی کی زبان میں کتاب نازل ہوتی۔ اب کتاب نازل ہوتی اس کو پڑھ لیتے، تورات، انجیل، زبور، اس کے ساتھ کتاب بھی آئی اور کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھی بھیجا۔ تورات آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو سمجھایا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور قرآن کریم یہ اللہ جل جلالہ کی آخری کتاب ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، میری اور آپ کی پورے عالم کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی۔ لیکن شروع کے اندر دیکھا جائے تو جس دور کے اندر کتاب نازل ہو رہی ہے یہ الگ بحث ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے، زبان کے اندر ماہرین تھے، خلاصہ ہی وہ عربی جاننے والے تھے۔ عربوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عربی جاننے والے ہیں، عرب ہیں، اور جو براہ راست پہلے مخاطب لوگ تھے وہ بھی عرب والے تھے اور وہ بھی عربی جانتے ہیں۔ صرف عربی جانتے نہیں بلکہ عربی کے ماہر تھے، مہارت رکھتے تھے بہت زیادہ، ان میں قرآن کریم نازل ہو رہے ہیں۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو قرآن کریم بھی عربی میں، لوگ بھی عربی والے، تو نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن اترتا، لوگ اس کو سنتے، پڑھتے، سنتے اور عمل کر لیتے، کافی تھا۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے مبعوث فرمایا، 40 سال کی عمر میں پہنچے، پھر کتاب نازل کی، پھر آہستہ آہستہ قرآن اترتا رہا۔ قرآن کریم کے اندر خاص کر 2 مقامات اس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ دنیا کے اندر بھیجنے کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، جب بیت اللہ مکمل ہوا تو دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آگے بھی ہم یزکی یعنی اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اپنا رسول بھیجو، انہی میں سے ہو، اس علاقے سے ہو، اور زبان بھی ان کی ہو، جنس بھی ان کی ہو، وہ کرے کیا کہ وہ یتلو علیہم آیات، قرآن کریم کو پڑھ کر سنائے گا لوگوں کو، پھر اس قرآن کو پڑھے گا بھی، پڑھ کر لوگوں کو سمجھائے گا بھی کہ اس قرآن کے اندر میرا اللہ چاہتا کیا ہے۔ اب جب پڑھ دیا تو کافی تھا، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسری آیت بھی اسی طرح ہی ہے تقریباً، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اپنے پیغمبر کو بھیجا، اس کا کام کیا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھاتا ہے، حکمت اور بصیرت کی باتیں بتلاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب یہ بھی اتنا کافی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا قرآن کو پڑھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے۔ اس کے لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جو مشہور ہے یہ قول بخاری شریف، ہماری سیاستہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں حدیث پاک کی، اور ان میں سے سب سے زیادہ معتبر محقق بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، قرآن کریم دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اس کے اندر اللہ رب العزت روزے کے احکام بیان فرما رہے ہیں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الابیض من الاسود من الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سیاہ دھاگا سے سفید دھاگا جدا ہو جائے، صاف ہو جائے۔ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے الگ اور جدا جدا ہو جائے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن آیت نازل ہو گئی ہے، سن لیا پڑھ لیا، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک دھاگا سفید اور ایک دھاگا سیاہ۔ اب ہوتا یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو اٹھاتے اس میں سے دھاگے دیکھتے، اتنی لائٹیں تو نہیں تھی نا پہلے دور میں، روشنیاں اتنی نہیں تھی، دھاگا دیکھتے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، پھر کھا رہے تھے، پھر کھا رہے، دیکھا اب دھاگا جدا الگ الگ ہو گیا، سفید اور سیاہ الگ ہو گئے، اب چھوڑ دیا۔ دو چار دن ایسا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ سیاہ دھاگا سے سفید دھاگا الگ الگ ہو جائے، اس وقت تک کھاتے رہیں، یہ تو بڑی دیر بھی ہو جاتی، اس میں تو کافی دیر بھی لگ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عدی کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو کھاتا پیتا رہتا ہوں اور یہ آیت پڑھی، میں تو کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، صاف نظر نہ آ جائے، اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھے ہوئے، ایک سیاہ اور سفید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، وادی تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے جس نے سیاہ و سفید کو اپنے نیچے لے لیا، سیاہ و سفید کو اپنے نیچے لے لیا۔ عدی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے عدی اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب اس کا یہ ہے، ایک ہے صبح کاذب، ایک ہے صبح صادق، پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، اس سے پھر صبح صادق نکلتی ہے، جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا بند کر دو۔ قرآن عربی میں، صحابی کی زبان عربی، جب تک اللہ کے نبی نے بتلایا نہیں ان کو سمجھ آیا نہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی بخاری شریف میں بھی ہے اور طحاوی شریف میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے
حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں پہلے چلا گیا، اگر میں دنیا سے پہلے چلا گیا تو تم میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب یہ الفاظ بخاری کے فرماتی ہے کہ ہم ایسے کرتی کہ ہم نے وہ کانے وغیرہ یا کوئی لکڑی لے لیتی اور اسے اپنے ہاتھ ناپتے، ہاتھ ناپ رہے ہیں کہ ہاتھ بڑے کس کے ہیں، دیکھا تو ہاتھ بڑے حضرت سودا کے ہیں، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاتھ بڑے ہیں۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، تشریف لے کے دنیا سے، ان کے بعد ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ حضرت زینب کے ہاتھ تو چھوٹے تھے اور بڑے ہاتھ حضرت سودا کے ہیں، جبکہ چلی حضرت زینب گئی ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا بخاری شریف کے اندر ہے کہ لکڑی لیتے اور اسے اپنے ہاتھ ناپتے، اور تحاوی شریف کے اندر ہے کہ دیوار پر یوں ہاتھ لگاتی اور اوپر نشان لگاتے، پھر اس کے ساتھ چھوٹے بڑے ہاتھ دیکھتے۔ فرمایا اب سمجھ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا من کننا اطول کننا یدن، تو میں سے پہلے وہ میرے ساتھ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اس کا مطلب تو سخاوت ہے، اس کا مطلب تو سخاوت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین اما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ کے اندر کاریگر تھی، یعنی صنعت الید کہا جاتا ہے، ہاتھ کا کام کرنے والی تھی، جیسے کڑھائی سلائی کر لی، کوئی چیز بنا لی تو وہ بنا کے اپنے ہاتھوں سے بنا کے بیچتی، جو پیسے آتے ان کو صدقہ کرتے تھے، جو بھی آتا صدقہ، جو بھی آتا صدقہ، تو وہ صدقہ اور خیرات زیادہ کرنے والی تھی۔ اب سمجھ آیا اللہ کے نبی کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، جب تک حدیث کو آیت کو کسی عالم سے سمجھا نہیں جائے گا سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے تھوڑا سا مفہوم سامنے میں رکھ کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ مولانا مظفر صاحب ہیں، ان کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ کے اندر یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا میں غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے بہت ضرورت ہے، آپ مجھے موبائل دے دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں، اللہ واسطے دے دیں۔ مولانا کہتے ہیں یہ لے لو۔ اب میں یوں اٹھا لیتا ہوں، دیکھ رہے ہیں مولانا کا ہاتھ نیچے، میرا ہاتھ اوپر، میں نے اوپر سے موبائل اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید العلیٰ خیر من السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ ترجمہ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ بتائیے آپ کو کیا سمجھ آئیے؟ کیسے ہے کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اب میں ترجمہ تھوڑا سا بدلنے لگا ہوں، مانگنے والا ہاتھ نہ دینے والا ہاتھ مانگنے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مفہوم یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ حالانکہ ہوا کیا، مولانا کا ہاتھ نیچے تھا، میرا ہاتھ اوپر تھا، میں نے اوپر سے ہاتھ لے لیا، موبائل اٹھا کے لے لیا۔ میں نے کہا مولانا غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کچھ گھی کے لیے، کپڑے کے لیے، بچوں کے لیے کچھ پیسے چاہیے، یہ 50,000 روپیہ رک کرتے ہیں یا یوں دینے لگتے ہیں، یوں دینے لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں مولانا، حدیث پاک کے اندر آیا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو آپ یوں کریں میں اٹھا لوں گا تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے، میرا ہاتھ بہتر ہے۔ مولانا بھی کہیں گے کیسا پاگل انسان ہے، پنجابی چاہتے نے مانگنا بھی تے پڑوپے بھی چھپا کے لینا، مانگنا بھی ہے تو کہنا بہتر بھی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مفہوم کیا ہے؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو، اب یہ 2-3 باتیں مثالیں دے کر میں نے سمجھایا۔ 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، کتابوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھی آئے۔
ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے، قرآن عربی میں لوگ عربی جاننے والے سمجھنے والے، جب تک نبی سمجھاتا نہیں، قرآن پڑھتا بھی ہے سمجھاتا بھی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، صراط مستقیم کورس کا اہتمام کیا گیا۔ جب اسکول میں چھٹیاں ہوتی ہیں، کالج میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو فہم قرآن کے نام سے، فہم دین کے نام سے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک جملہ کہہ کر، یہ بات یاد رکھنا، ایک جملہ کہہ کر لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ کہا کیا جاتا ہے؟ تم پڑھے ہوئے ہو، تم نے بی اے کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، قرآن لو، ترجمہ پڑھو، خود سمجھو اور عمل کر لو۔ قرآن خود پڑھو، سمجھو، عمل کر لو۔ حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا ترجمہ موجود ہے، حدیث پاک پر پڑھو، سمجھو، عمل کر لو۔ اگر اتنا یہ آسان ہوتا تو پھر علماء کی ضرورت نہ ہوتی، علماء تو کیا پھر انبیاء کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی دین سمجھنا ہو، جب بھی دین پر عمل کرنا ہو، علماء سے پوچھ کر کریں، علماء سے پوچھ کر چلیں۔ حدیث ہوتی ہے، لیکن حدیث کا مفہوم کیا ہوتا ہے ہمیں اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک کسی عالم سے پوچھ نہ لیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، من آما فی الدنیا آما فی الآخرہ، غالباً اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حافظ نہیں ہوں، تو یعنی جو دنیا کے اندر اندھا نابینا، وہ آخرت میں بھی نابینا۔ اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی نابینا ہے، امام مسجد ہے، عالم دین ہے، اور وہ نابینا ہے، تو کیا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا؟ اس کا یہ مطلب نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر آنکھوں کے باوجود ہدایت پر نہیں ہوگا، وہ آخرت کے اندر اس کو نابینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ابھی جب تک علماء سے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہماری سمجھ میں آئے گا نہیں۔ اس لیے یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر صراط مستقیم کورس کا پہلا دن ہے۔ الحمدللہ یہ کورس بظاہر ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر عقائد، عقیدے صحیح ہو جائیں، اس کے اندر آیات، کچھ نہ کچھ آیتیں ہمیں یاد ہو جائیں، اس کے اندر 40 احادیث۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری 40 حدیثیں یاد کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ فرما دے۔ 40 حدیثیں بھی ہیں، یاد بھی ہو جائیں گی، 40 دعائیں بھی ہیں، اور دعائیں بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔ مسنون دعائیں بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اور عقائد، اعمال اور مسائل بھی ہیں۔ نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بھائی مزمل جیسے، مفتی مزمل جیسے علماء دیے ہیں، اپنی قیمتی وقت نکال کر ہم عوام کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری شریعت کی، ہماری دین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس کورس سے مستفید ہو، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ میرا اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی جو 2-4 باتیں رستی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔